السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کڑک نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان کامل عباس۔ کہتے ہیں معاشرے میں حسن زن اخلاقیات کا جتنا بھی دائرہ کار ہو اس کو وسیع تر مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ آج ہم جس سیاسی شخصیت کا انٹرویو کرنے آئے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایم این اے جناب انجم عقیل خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا۔ مہربانی ٹائم ہمارا حاضر ہے جی، ہر وقت عوام کے لیے ٹائم ہمارا ہے۔ سر دامن وقت میں غربت بھی زیادہ ہے اور گنجائش بھی کم ہے۔ سر میں کوئکلی 3-4 سوال آپ سے پوچھوں گا۔ کریں۔ سر پرسوں رات ہمارے پارلیمان میں ایک واقعہ ہوا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جمہوریت کے لیے ایک اچھا شگن ہے یا برا شگن ہے؟ آپ اسپیسیفک واقعہ بتائیں نا، کیا واقعہ ہوا ہے؟ سر جیسے پارلیمان سے ایم این ایز کو گرفتار کیا گیا۔ ایسے عناصر کے خلاف جو پارلیمنٹ کے اندر بالخصوص آئے ہیں اور جمہوریت کو یہ ایک ہی ایسی جگہ ہے جہاں جمہوریت شروع ہوتی ہے اور یہاں جمہوریت ختم ہوتی ہے، اور اس ادارے میں اندر آ کے جن لوگوں نے بھی کیا ان کے لیے سخت اقدام کیے جائیں گے اور ان کو خلاف جو بھی کیس ہو سکے وہ درج کرائیں گے۔ تو یہ تو ہمارے کا اسپیکر صاحب نے بڑا دلیری سے یہ فیصلہ قدم اٹھایا ہے، اور میرے خیال میں یہ ان کو اٹھانا چاہیے بھی تھا، کہ یہ ہے کہ اپوزیشن، آج ہم بھی اپوزیشن میں رہے ہیں، آج ہم حکومت میں ہیں، کل پھر ہم اپوزیشن میں آ سکتے ہیں۔ اس سلسلے کو اس طرح سبوتاج کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے، اور جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت آسن قدم اٹھایا ہے ہمارے اسپیکر اعجاز صادق صاحب نے۔ سر آپ ایک زیرک سیاستدان ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ سیاست میں رواداری اور اخلاقیات کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے؟ 2 دن 3 دن پہلے جلسہ ہوا ہے جہاں پہ کے پی کے سی ایم نے اپنی زبان، آپ دیکھیں کہ انہوں نے صحافیوں کے بارے میں اور بہت ساری خواتین اور میڈیا چینلز کے بارے میں جو زبان استعمال کیا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو اس پہ معافی مانگنی چاہیے؟ دیکھیں جی، یہی ہم شروع سے کہتے ہیں، یہ جمہوری پارٹی نہیں ہے، یہ ایک ہجوم ہے جو ایک ذاتی طور پر میدان میں آ گیا ہے، اور بدقسمتی سے کچھ ہمارے لوگ بھی آنکھیں بند کر کے ان کا ماضی دیکھے بغیر ان کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن کے آج جس پارٹی کا یہ حالات ہیں کہ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے آئین کو خود ہی رون دیتے ہیں، جو ہمیں اپنا دین بھی درس دیتا ہے کہ ہمیں ماؤں بہنوں کی، عورتوں کی عزت کا، عظمت کا خیال رکھنا چاہیے، اس میں ان کو بھی اس میں کوئی تمیز نہیں ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سازش ہے پورے معاشرے کے خلاف، کہ پورے معاشرے کو ایک ایسی طرف لگایا جا رہا ہے جہاں یورپ کی خوشبو آتی ہے، جہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں بہن بھائی کی تمیز ختم ہو چکا ہے۔ پارٹی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ تبدیلی لائیں گے، یہ ایسی تبدیلی آ رہی ہے جو پاکستان جیسا ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی کلمے کے نام پہ قائم بھی رکھنا ہے، تو اس ملک میں یہ ایسی پارٹی آئی ہے جس نے پاکستان کی تمام روایت کو رون ڈالا ہے، پاکستان کی اسلامی اقدار کو رون ڈالا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں یہ پارٹی سیاست کے لیے نہیں آئی، یہ پارٹی پاکستان کے خلاف سازش کے لیے آئی ہے۔ سر اور جس ملک طرح میں آپ یہ انہوں نے ایک جلسہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جس طرح نے عورتوں کے لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، چیف منسٹر پنجاب کے لیے جس طرح انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور جس طرح انہوں نے اداروں کے لیے جو ہماری سلامتی کے ضامن ہے، جو ہر وقت آج بھی ملک کے اندر اور ملک کے باہر بھی امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے، ہماری آزادی کو قائم رکھنے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، ان کے لیے ان کے خلاف انہوں نے جس طرح باتیں کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کوئی پاکستانی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے خیال میں پھر بھی یہی کہوں گا، یہ بیرونی سازش ہے، یہ پارٹی اس اچھا ہے تو ویسے بھی وہ باغی ہیں۔ 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے آیا، پھر جب اس ہائی کورٹ میں یہ تاریخ پہ آئے تھے، انہوں نے یہاں پیٹرول بموں سے درخت جلا دیے تھے، تو وہ ویسے بھی ایک کیا آپ کہیں دہشت گرد تنظیم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو اس کی چیف منسٹر میں کے پی کی کیا بات کروں کہ رات کو ادھر یہ نعرے مارتا ہے، دوسرے دن جا کے معافیا مانگ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو لوگوں کو ایک یہ تعلیم دے رہے ہیں وہ پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ اچھا ایک ساتھ لاسٹ کویسچن، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ ہماری پاپولیشن کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایم این اے جن میں آپ بھی ہیں یوتھ کے لیے کچھ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں،
کچھ کوئی ایسا پروجیکٹ جس سے یوتھ کو جابز مل سکیں، ان کی روزگار میں آسانیاں پیدا ہو سکیں، ایسا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، کرنا نہیں چاہتے، ہم نے شروع کر دیا جی. ہمارے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ عملی طور پہ نوجوانوں کے لیے لیپ ٹاپ، نوجوانوں کے لیے جو ابتدائی تعلیم ہے، جو ان کے لیے آپ پروفیشنل ایجوکیشن ہے، وہ ہم نے باقاعدہ شروع کر دی ہے. اسلام آباد میں اس وقت 16 اسکولوں میں یہ ووکیشنل ایجوکیشن دی جا رہی ہے، پروفیشنل ایجوکیشن دی جا رہی ہے. اور اسی طرح آپ یہ بھی دیکھیں کہ آئی ٹی کے بے شمار صبح اور شام تمام اسکول میں کورسز شروع کر دیے ہیں. ہم بچوں کو اب فارن لینگویج بھی، جن لوگوں سے ہم نے بزنس کرنا ہے، جن لوگوں کے ساتھ ہم ہمارا ایک تعلق ہے پیار محبت کا، سعودی عرب جیسے ملک، لوگوں کو عربی سکھا رہے ہیں، لوگوں کو ہم چائنیز سکھا رہے ہیں. چائنا کو کہ پاکستان کی جو اکانومی میں چائنا کی بہت بڑی ایک اپنی حصہ ہے، تو اس لیے ہم نے چائنا کے ساتھ تعلقات انشاءاللہ بنا بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کو قائم بھی رکھیں گے. تو اس لیے ہم اپنے لوگوں کو ایسی زبان سکھانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان لوگوں سے ایزی بات کر سکیں، ان سے بات سمجھ سکیں. وہ بھی ہم نے اپنے اسکول لیول پہ ابتدا شروع کر دی ہے. سر 11 سپٹمبر ہے، آج چھٹی برسی ہے جناب محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کی، جنہوں نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانی دی اور مشرف کی بدترین آمریت میں ڈٹ کے مقابلہ کیا. کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں تو ہماری بڑی بہن ہے، ان کے ساتھ کام کر کے دکھایا. تو میں کہتا ہوں ہماری پارٹی کی تو وہ ماں کی حیثیت رکھتی ہے. جس طرح انہوں نے مشکل وقت میں اپنے پارٹی کو اپنے سائے کے نیچے آگے چلایا، اور پارٹی نے مشکل سے مشکل حالات میں پارٹی نے سروائیو کیا. ایون کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ملک میں نہیں تھے، تب بھی انہوں نے اپنے آپ کو عورت ہونے کے ناطے کسی ایک سٹیپ بھی پیچھے نہیں رکھا. مردوں کے شانہ بشانہ انہوں نے اسلام آباد میں جلسے کیے، پاکستان میں جلسے کیے، اور پارٹی کو زندہ رکھا. پارٹی کے کارکنوں کو حوصلہ انہوں نے دیا. اور آج میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ آج پارٹی جس حالات میں ہے، آج پارٹی ہماری باوجود بہت سارے کرائسس کے، ہماری پارٹی کا کوئی کارکن ایک نہیں ٹوٹا، ایک ہمارا ممبر نہیں ٹوٹا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بنیاد تھی کہ اس وقت مشکل وقت میں محترمہ نے سٹینڈ لیا، اور آج ان محترمہ کلثوم نواز صاحب کی وجہ سے پارٹی قائم و دائم ہے. اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ان کی جو دعائیں ہیں نیک، اور وہ ہماری بڑی بہن تھی، اللہ تعالیٰ ان کی ان نیکیوں کی وجہ سے پوری قوم پر اللہ تعالیٰ رحمت فرما رہا ہے. کل صحافیوں کے ساتھ اڈیالہ جیل میں خان صاحبانی چیئرمین پی ٹی آئی نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام فریقین سے نہ آج سے مذاکرات کے دروازے بند کروں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ این آر او لینے کے لیے کوئی نئی چال ہے؟ دیکھیں جی، اس میں کل کے اخبار میں دیکھیں تو وہ کہتا ہے میں بات نہیں کروں گا، آج کہتا ہے میں بات کروں گا، پھر کہتا ہے میں جمہوری پارٹیوں سے بات نہیں کروں گا، میں پیپل پارٹی سے بات نہیں کروں گا، میں ایم کیو ایم سے بات نہیں کروں گا، میں نون سے بات سر نہیں معاف کروں گا. کیجیے گا، سیاستدان اگر سیاستدان سے بات نہیں کرے گا تو تو مذاکرات کا حل کیسے نکلے وہی گا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کا کوئی زبان تو ہے نہیں. تو پھر آپ دیکھیں کہ ایسا شخص جس کے لیے بیرونی ممالک، اسرائیل جس کے لیے آوازیں اٹھا رہا ہے، امریکہ اٹھا رہا ہے، وہ لابنگ نہیں کر رہے ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے. اس لیے وہ مختلف کالموں کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں قرارداد منظور کرائی انہوں نے، وہ وہاں آپ کو علم نہیں ہے، وہاں کے جو سینٹر ہیں وہ ووٹ ڈالتے ہیں، ان کی لابنگ کی جاتی ہے، ان کو باقاعدہ ڈالر دیے جاتے ہیں. وہ ڈالر کون دے رہا ہے، کہاں سے آ رہے ہیں، اور پھر وہ قرارداد انہوں نے پاس کرائی. پھر ابھی 220 سے زیادہ کالم انہوں نے لکھوائے اپنے حق میں، اور اس میں ہمارے اداروں کے خلاف بات کی گئی. تو وہ بیسیکلی این آر او ہی مانگ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تمام فیصلے میرٹ پہ ہوں گے، کسی کو این آر او نہیں ملے گا. شکریہ سر. یہ تھے انجم عقیل خان صاحب، ایم این اے پاکستان مسلم نواز این اے 46. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے ہوسٹ کامل عباس کو اجازت دیجیے. ہمارے چینل کڑک نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.